بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم جماعت صوم کی اسلامیات پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا عنوان نمبر ہے 16، جھوٹ، چوری، غیبت اور بہتان سے اجتناب۔ دوسرا سبق ہے حضرت ابو طالب کی کفالت۔ صفحہ نمبر ہے 20 اور 30۔ بیٹا یہ آج ہم پیپر کی تیاری کریں گے، اس میں ہمارے یہ 2 سبق شامل ہیں، جھوٹ، چوری، غیبت والا اور حضرت ابو طالب کی کفالت، ٹھیک ہے۔ آج ہم ان کے مشقی سوالات صرف پڑھیں گے تاکہ آپ کو ہر سوال کا ایک بار پھر سے جواب مل سکے اور آپ آسانی کے ساتھ پیپر کی تیاری کر سکیں۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارا، کالم ملائیں۔ کالم الف کو کالم ب کے ساتھ آپ نے ملانا ہے، تو آپ نے اپنی بک پر دیکھنا ہے کہ کون سا جواب کس کے ساتھ آ رہا ہے۔ سب سے پہلا ہے بدی۔ بدی کا کیا مطلب ہوگا؟ بدی کو ہم کس سے ملائیں گے؟ بدی دوزخ میں لے جاتی ہے، اوکے۔ اور چوری کیا ہے؟ بغیر اجازت کسی کی چیز اٹھا لینا۔ غیبت، غیبت کا کیا ہوگا؟ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، ٹھیک ہے۔ غیبت جو ہے وہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا۔ اور بہتان کیا ہے؟ کسی پر الزام لگانا، اوکے۔ جھوٹ، جھوٹ کا کیا کریں گے؟ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ تھے ہمارے کالم۔ اب ہم آتے ہیں سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، جھوٹ بولنا کیسی عادت ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیے، جھوٹ بولنا بہت بری عادت ہے۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارا، قرآن مجید میں جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ جواب، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ سوال نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بدی کی طرف لے جاتا ہے اور بدی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ جھوٹ کس کی طرف لے جاتا ہے؟ بدی کی طرف، اور بدی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارا، سچ بولنے کے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ نمبر 1، سچ بولنے سے ہم برائیوں سے بچے رہتے ہیں اور ہمارا شمار سچے لوگوں میں ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے ہمارا، چوری سے کیا مراد ہے؟ تو چوری سے مراد بغیر اجازت کسی کی چیز اٹھا لینا، ٹھیک ہے۔ بغیر اجازت کسی کی چیز اٹھا لینا چوری کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امتوں کی تباہی کی وجہ کیا بیان فرمائی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جب کوئی امیر آدمی جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور غریب آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے یہ پہلی امتوں کی تباہی کی وجہ تھی، ٹھیک ہے۔ وہ اسی طرح سے تباہ ہوئی تھی کہ وہ اگر کوئی امیر آدمی جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر غریب آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی تھی۔ سوال نمبر 7 ہے، اگر معاشرے میں چوری عام ہو جائے تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ اگر چوری عام ہو جائے تو کسی کی کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی، لوگ ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور معاشرے میں لڑائی جھگڑا فساد برپا ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے؟
تو بیٹا غیبت سے مراد کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس میں موجود برائی کو اس طرح بیان کرنا کہ اگر وہ سامنے ہو تو اس کو تکلیف ہو. ٹھیک ہے، ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کسی کی برائی بتا رہے ہیں کسی دوسرے کو، تو اگر جس کی برائی ہم بتا رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہو تو اس کو بہت برا لگے، اس کو تکلیف ہو. یہ کیا ہے؟ غیبت. اور بہتان سے مراد کہ کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو اس میں موجود ہی نہ ہو. ہم کہیں فلاں شخص نے یہ کام کیا، اس میں یہ برائی ہے، لیکن اس میں موجود ہی نہ ہو وہ برائی، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ بہتان، الزام لگانا کسی پر. تو غیبت سے مراد کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، اور بہتان سے مراد کسی پر الزام لگانا ہے. سوال نمبر 9 ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ غیبت کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا فرمایا؟ اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ بلکہ تم اس کو ناپسند کرو گے. سوال نمبر 10 ہے ہمارا، ہمیں غیبت اور بہتان سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک یہ ناپسندیدہ عمل ہیں اور گناہ بھی. ٹھیک ہے، یہ عمل اللہ تعالیٰ اور ان کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں ہیں، اور یہ گناہ بھی ہیں، اس لیے ہمیں منع کیا گیا ہے. یہ تھے ہمارے سوالات. اب ہم چلتے ہیں خالی جگہ کی طرف. خالی جگہ نمبر 1 ہے، جھوٹ بولنا بہت بڑا ڈیش ہے، بہت بڑا گناہ ہے. نمبر 2، سچ انسان کو ڈیش میں پہنچا دیتا ہے. تو سچ انسان کو جنت میں پہنچا دیتا ہے. نمبر 3، دین اسلام میں ڈیش کرنے والے کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے. نمبر 4، بہتان لگانا بہت ڈیش اور گناہ ہے. بہتان لگانا بہت برا عمل اور مطلب اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل اور گناہ ہے. ٹھیک ہے، کیا یہاں پہ آئے گا؟ ناپسندیدہ عمل اور گناہ ہے. نمبر 5، قرآن مجید میں غیبت کو اپنے ڈیش کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے. کس کا گوشت؟ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے. اب ہم چلتے ہیں دوسرے سبق کی طرف، حضرت ابو طالب کی کفالت. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہیں خالی جگہ. حضرت آمنہ کی وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ڈیش سال تھی. کتنی تھی؟ 6 سال. نمبر 2، حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈیش تھے. کون تھے؟ چچا تھے. نمبر 3، حضرت ابو طالب ڈیش کی غرض سے اکثر دوسرے ممالک جایا کرتے تھے. کس لیے جایا کرتے تھے؟ تجارت کی غرض سے. نمبر 4، حرب فجار قبیلہ قریش اور قبیلہ ڈیش کے درمیان لڑی گئی. کون سے قبیلے کے درمیان؟ قریش اور کیس کے درمیان لڑی گئی. نمبر 5، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی ڈیش میں نازل ہوئی، غار حرا میں نازل ہوئی. نمبر 6، حضرت خدیجہ سے نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ڈیش سال تھی، 25 سال تھی. اب ہم چلتے ہیں سوالات کی طرف. سوال نمبر 1 ہے، بحیرہ نامی راہب نے حضرت ابو طالب سے کیا کہا؟ تو اس نے کیا کہا تھا حضرت ابو طالب سے؟ کہ آپ اپنے بھتیجے کو واپس مکہ لے جائیں، ایسا نہ ہو راستے میں دشمن انہیں نقصان پہنچائیں. سوال نمبر 2 ہے، حلف الفضول کا معاہدہ کیوں کیا گیا؟
کیونکہ بیٹا وہ جو قبیلہ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان جنگ ہوئی تھی وہ محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی تھی، تب جنگ کرنا منع تھی، لیکن انہوں نے آپس میں جنگ کی، انہیں بہت جانی و مالی نقصان پہنچا تھا، تو اس لیے یہ معاہدہ ہوا تھا۔ تو اس کا جواب ہم لکھیں گے کیونکہ جنگ لڑی گئی، اس میں دونوں قبیلوں کو بہت نقصان ہوا، اس لیے انہوں نے آئندہ نہ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے نہ لڑنے کا یہ معاہدہ کیا تھا۔ سوال نمبر 3، حجر اسود کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو بیٹا یہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حجر اسود ایک مقدس پتھر تھا جو جنت سے آیا تھا، سیاہ رنگ کا تھا، اور جب اس کو نصب کرنے کا وقت آیا اپنی جگہ پر، تو قبیلے کا ہر سردار جو تھا وہ چاہتا تھا کہ میں اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کے اصل مقام پر رکھوں، لیکن طے یہ پایا کہ کل جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں تشریف لائے گا وہ اس کو اپنی جگہ پر رکھے گا۔ تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ سب آپ کو دیکھ کر پکار اٹھے کہ امین تشریف لائے ہیں، ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنی چادر پر رکھا اور ہر خاندان کے سردار سے کہا کہ وہ اس چادر کو پکڑ کر کناروں سے پکڑ کر پتھر نصب کرنے والی جگہ تک لے کر آئیں، اور جب ایسا انہوں نے کیا تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پتھر کو اصل مقام پر نصب کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس طرح یہ معاملہ جو تھا وہ امن و امان سے طے پا گیا۔ سوال نمبر 4، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں؟ اس کا جواب ہے وہ ایک مالدار خاتون اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ تھیں، پہلی بیوی تھیں۔ سوال نمبر 5 ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی کیوں اختیار کی؟ تو بیٹا جی جو معاشرے میں برائیاں ہو رہی تھیں ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسردہ ہو گئے، اور لوگوں کو ان برائیوں سے کس طرح بچایا جائے اس پر غور و فکر کرنے کے لیے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار کی۔ یہ تھے ہمارے سوالات کے جوابات۔ اب ہم چلتے ہیں درست غلط فکرات کی نشاندہی آپ نے کرنی ہے۔ نمبر 1، حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش بڑی محبت سے کی، درست۔ نمبر 2، حلف الفضول معاہدے کے مطابق ظالم کی مدد اور مظلوم کی مخالفت کی جائے گی، غلط، کیونکہ مظلوم کی مدد کہا تھا اور ظالم کی مخالفت۔ نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، درست۔ نمبر 4، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، درست۔ نمبر 5، غار حرا مدینہ کے قریب واقع ہے، غلط۔ ٹھیک ہے، یہ غار حرا جو ہے وہ مکہ کے قریب واقع ہے۔ تو بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ آج کے ہم نے دونوں سبق پڑھ لیے، اپنے سلیبس کی دہرائی کر لی ہے۔ مجھے امید ہے آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے پیپر کی بھی تیاری کریں گے اور پیپر کو بہت ہوشیار کر کے لکھیں گے انشاءاللہ۔